بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ جس آیہ مبارک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کا مفہوم بیان کیا، یہ آیہ مبارک قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیہ مبارک کے شان نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے قریب ہو تو وہ کسی اور سے دور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کیجئے، اور دعا کرنے والے کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ سو قرب الہی کا ایک ذریعہ دعا کو ٹھہرایا گیا۔ آج کی نشست میں ہم مقام عبدیت اور دعا کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا، ان میں ایک بہت بڑا یا سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت ہے کیا؟ عبدیت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی، عاجزی، لاچاری، محتاجی اور مسکینی کا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس کے در کی فقیری و گدائی، ان سب کے مجموعے کا عنوان مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات سے بلند و بالا اور اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے کامل ترین اور سب پر فائق ہے، اور اسی لیے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہم جب بھی کسی چیز کے کامل ہونے یا ناقص ہونے کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اس چیز کا پیدائش کا یا اس چیز کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کرتے ہیں کہ گھوڑا کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ سواری اور تیز رفتاری کے حوالے سے۔ اگر وہ سواری میں بہتر ہے اور تیز رفتاری میں بھی وہ ایک بڑھیا قسم کا گھوڑا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا، اور اگر وہ سواری اور تیز رفتاری میں کم تر ہے تو اس کو گھٹیا تصور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گائے یا بھینس کا مقصد ہے دودھ دینا۔ جو گائے یا بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے وہ اچھی تصور کی جاتی ہے، اور جو کم دودھ دیتی ہے اسی کے حوالے سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق۔ تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو شخص عبدیت کے اعلیٰ مقام پر ہے وہ بہتر ہے، جو کم مقام پر ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ کم تر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عبدیت کے اعلیٰ مقام پر ہے یا کم مقام پر ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ جب انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے سب سے افضل و اشرف انسان تو وہ ہوگا جو اس مقصد میں سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ پس سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق ہیں، اس لیے آپ افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص الخاص انعامات کا ذکر گیا۔ وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ کو عبد ہی کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پھر سورہ نجم میں کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اس کے بعد سورہ فرقان میں بھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے،
سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ابدیت کے امام یعنی اس وصف خاص میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور دعا چونکہ ابدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اگر حقیقی طور پر دعا کی جائے تو بندے کا ظاہر و باطن ابدیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور امت کو آپ کے ذریعے سے روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے، جو مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی یا امت کو تلقین فرمائی۔ ان میں کچھ دعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے، اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینکڑوں دعائیں محفوظ ہیں ان میں اگر تفکر کیا جائے تو کھلے طور پر محسوس ہوگا کہ ان میں سے ہر دعا معرفت الہی کا شاہکار، آپ کے کمال روحانی و خدا آشنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے صدق کے تعلق کا مستقل برہان ہے۔ تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ مقام ابدیت کے حصول کے لیے ہمیں اپنی دعا اور اس میں اپنا استغراق اور وہ حقیقی دعا کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اور آپ جتنے اچھے طریقے سے اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، جتنے صدق دل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ ابدیت کے مقام کی طرف سفر کر رہے ہوں گے۔ جتنی زیادہ بہتر ہوگی اتنا آپ ابدیت میں اچھا مقام حاصل کریں گے۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اگلی نشست میں ہم دعا کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کو اپنے قریب لانے کا یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ یہ احکام الہی میں سے ہے، جیسے سورہ نشرہ میں فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جیسے ہی تم فرصت حاصل کرو دنیاوی کاموں سے یا نماز وغیرہ سے یا اور چیزوں سے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرو۔ آپ اللہ سے بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے بہترین سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سو اپنے مسئلے کو اللہ تعالیٰ کو بتا کر آپ اپنے آپ کو ہلکا بھی فیل کریں گے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ اس دعا کی قبولیت کا کیا مسئلہ ہے، یہ دعا کیسے قبول ہوگی یا کیا ہوگا، یہ ہمارا بات کا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم صرف دعا کی اہمیت کی طرف جا رہے ہیں کہ دعا کرنا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔